الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول یا حبیب۔ بسط واجب الاحترام صدر محفل، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، بانیان محفل، دیگر انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، علماء کرام، مشائخ عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی اے بابرکت عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے انعقاد پذیر مبارکباد دے مستحق نے، جنہ دوستاں نے اج دی اس بزم دا انعقاد کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے۔ مینو محترم المقام عزت مآب رانا محمد عباس صاحب نے حکم فرمایا اج دی اس محفل واسطے جتنے احباب تسی اور میں حاضر ہاں، مہمانان گرامی، صدر محفل تشریف فرمان صاحبزادہ صاحب، دیگر احباب، مہمانان گرامی، اللہ پاک ساریاں دا آنا اکٹھا ہونا ساڈے واسطے باعث برکت اور آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے۔ حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید دے 15ویں پارے دی پہلی آیت مقدسہ حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ انتہائی اختصار دے نال، زیادہ میں کوئی لمبی چوڑی تمہید یا تمہیدی گفتگو نہیں کراں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، کہ پاک او ذات، کیڑی ذات؟ یعنی اللہ دی ذات۔ ادھے وچ اس آیت مقدسہ وچ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام دے سفر معراج دی گل کرنی ہے۔ ایک گل کرن تو پہلے اللہ پاک نے کلمہ تعجب لفظ سبحان ارشاد فرما دیتا کہ پاک کے او ذات ہر قسم دے عجز، ہر قسم دی انکساری، ہر قسم دی کمزوری تو او ذات پاک کے، یعنی اگے جڑے سفر دی گل آ رہی نا، اللہ پاک نو پتا سی کہ انسان دی عقل اس تو چونکہ ماورا ہے، انہیں تسلیم نہیں کرنا، تے
تے رب نے اس واسطے شروع کرن تو پہلے فرمایا سبحان او ذات پا کے اے نہ ویکھو جان والا کون ہے، اے ویکھو لجان والا کون۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ زی، پاک کیوں ذات۔ اور اسی اے سائنس دیاں کتاباں وچ، بلکہ غالباً پنجویں یا چھٹی دی کتاب وچ، اردو دی کتاب وچ یا سائنس دی کتاب وچ، مینوں ہن صحیح پوری طرح یاد نہیں کہ اساں اے مضامین پڑھن کہ سائنسدان چاند تے گیا ہے، چاند تے مٹی لے کے آیا ہے، چاند گاڑی دے ذریعے گیا ہے۔ سائنس پڑھیا، تسی بھی پڑھیا، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ، میں بھی پڑھیا، اج تک نہ او سائنسدان اساں ویکھیا نہ اسی دلیل دے طور تے او مٹی ویکھی، نہ دلیل دے طور تے اسی آکھیا چاند گاڑی دکھاؤ۔ من پھر بھی گئے، حیرت تے اس انسان دی عقل تے، سائنس پڑھ کے سائنسدان دے کمال نو تے من گیا، قرآن پڑھ کے مصطفیٰ دے کمال دا انکار کیوں کردا؟ ویکھو نا، او تے او وقت سی جدو سائنسدان گیا، جدو جدید ٹیکنالوجی سی، جدو جدت آ گئی۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام تے اس وقت عروج دیاں بلندیاں تے گئے جدو سائنسدان دی ماں بھی نہیں سی جمی۔ لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، لوگ نازاں ہیں، لوگ ناز کر دیں، لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، یعنی ارباب خرد ماہ مبین تک پہنچے۔ لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بری تک پہنچے۔ تو حضرین کرام، اللہ پاک نے اے معراج شروع کرن تو پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے نا قرآن پاک دے اندر، کہ جس وقت اللہ پاک نو آپ نے عرض کی تھی ربی ارنی انظر الیک، مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا، مینوں اپنا جلوہ دکھا، دیدار کرا تاکہ میں تینوں ویکھاں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، تسی نہیں ویکھ سکتے، لن ارانی لن ترانی، صرف تسی نہیں ویکھ سکتے۔ مطلب ہے لن ترانی کہہ کے رب نے دسیا کوئی ہے جڑا ویکھ سکتا ہے، کوئی ایسا ہے جڑا ویکھ سکتا ہے۔ کنت کنزن مخفیہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماندا میں تے چھپیا خزانہ سا، فاحببت ان عرفا، مینوں حب ہوئی کہ میں بھی پہچانیا جاواں۔ اللہ نے فرمایا جدوں مینوں محبت ہوئی نا کہ میں بھی پہچانیا جاواں، پھر میں آکھیا کوئی ایسا بناواں، توجہ کرنا، مینوں حب ہوئی کہ میں بھی پہچانیا جاواں، ان عرفا میری بھی شناخت ہوئے، میں تے چھپیا خزانہ سا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر میں ایسا کیتا کوئی ایسا بناواں جڑا مینوں ویکھے، میں انہوں ویکھاں، او میری سنے، میں ان دی سنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، صاحب کتاب نے، صاحب شریعت نے، اور اولو العزم رسول نے، اور کلیم اللہ، اللہ نے بڑی شان عطا کی تھی۔ لیکن دیدار چلا لایا، 40 روزے رکھے، 40 روزے رکھ کے پاک لباس پا کے معطر معمبر ہو کے طور تے جا کے بغیر جبریل دے وسیلے دے اللہ نال گفتگو دا سلسلہ کر دین تے ڈائریکٹ آکھیا مولا میں تینوں ویکھنا چاہنا، تے جواب دیتا لن ترانی، تسی نہیں ویکھ سکتے۔ عرض کیتی مولا میں نہیں ویکھ سکتا، تو تے دکھا سکنا۔ فرمایا پھر اس طرح کرو ولکن انظر الی الجبل۔ عام طور تے ویسے اسی خطبہ گفتگو کردے کہہ دینے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نور دا جلوہ ویکھیا، جبکہ نور وال ڈائریکٹ نہیں سی ویکھیا۔ قرآن دے الفاظ نے ولکن انظر الی الجبل، اتنے الفاظ نہیں کہ نور ویکھو، فرمایا پہاڑ ویکھنا، جے نور ڈائریکٹ نہیں ویکھنا بس تسی پہاڑ دیکھنا ہے۔ کلیم اللہ پہاڑ وال ویکھیا، اللہ پاک نے فرمایا اگر پہاڑ ٹھہریا رہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ ٹھہریا رہا تو تسی بھی دیکھ لو۔ اور علماء فرماندے کہ سوئی دی نوک دے کروڑویں حصے دے برابر، سوئی دی نوک دے کروڑویں حصے دے برابر اللہ نے ایک نور دی جھلک سٹی نا پہاڑ تے پھر کی ہوا جعلہ دکم وخرا، موسیٰ صائقہ، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تے پھر ہوش آئی۔ امام علوی سیرت علویہ چ لکھ دین، کلیم فرمان دین موسیٰ علیہ السلام فرمان دین
کہ جدوں دا میں او تجلا پہاڑ دے وچ ویکھیا، ڈائریکٹ نہیں، پہاڑ دے وچ ویکھیا 3 میل دور کیڑی رات دی تاریکی چ پتھر تے چلدی ہوئے، میں انہوں ویکھ بھی لینا، او دے چلن دی آہٹ سن بھی لینا۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ 3 میل دور کیڑی پتھر تے چلدی ہوئے، چلن دی آہٹ بھی سن لینا، اور موسیٰ فرماندے میں اس کیڑی نو ویکھ بھی لینا۔ نتیجہ نکلیا چونکہ صفات دا مظہر سن، ذات دا مظہر نہیں سن، تے صفات دا جلوہ ویکھیا۔ میرا نبی صفات دا نہیں، رب دی ذات دا مظہر سی، ذات دا جلوہ ویکھیا۔ نتیجہ اے نکلیا جنہیں صفات دا جلوہ ویکھیا او تے 3 میل دور کیڑی ویکھے، تے جس محمد نے ذات دا جلوہ ویکھیا 6 فٹ بندے نو نہیں ویکھ سکتا۔ ویکھو نا فضیلت کس چیز دا نام ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں رسولاں وچوں رسولاں نے ایک دوسرے دے اوتے فضیلت دیتی۔ توجہ ہے نا کہ رسولاں وچوں ایک دوجے دے اوتے رسولاں نو فضیلت، مطلب تے ہی ہے کسی دا درجہ گھاٹے کسی دا ود ہے، لیکن اساڈی یہ جرت نہیں اسی آکھیے کہ فلاں گھاٹے فلاں ود ہے، نہیں، جدو رب نے واضح نہیں کیتا گھٹ کیڑا تے ود کیڑا، لیکن اے حقیقت اور مسلم گل ہے کہ سارے درجے ایک دوجے تو بلند ہیں، لیکن جدو میرے نبی دی واری آئی نا رب فرماندا ورفع بعضهم درجات، ایک ایسا بھی ہے ساریاں بلندیاں تھلے رہ جاندیاں او دا قدم ساریاں تو اوتے آ جائے۔ میرے نبی دی فضیلت اے واضح ہے، کسی نبی اور رسول نو اللہ نے او مقام نہیں دیتا جڑا میرے آقا علیہ السلام نو عطا کیتا، یہ گل واضح ہے۔ باقی رسولاں وچوں اللہ نے واضح نہیں کیتا کدا درجہ گھٹ کسی دا بعد اس مقام تے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبوت دی گل آئی تے فرماندا ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، نبیاں وچوں نبیاں نو ایک دوجے دے اوتے فضیلت۔ نتیجہ یہ نکلیا رب فرماندا کہ میں ایک دوجے دے اوتے درجہ ودایا ہے۔ خالق کے مالک کے تانوں مینوں پوچھن والے ہیں لیکن انہوں کوئی پوچھن والا نہیں، او دا مواخذہ کسی نہیں کرنا، جنوں پوچھنا ہے اس پوچھنا ہے، اگر اس کسی نو عزت دینی تے کسی کو پوچھن دی ضرورت نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ملکاں دا مالک بھی ہو جنوں چاہے ملک عطا کر دے، جدے کول چاہے ملک واپس لے لے، جنوں چاہے عزت دے دے، جنوں چاہے ذلیل کروا دے، انہیں کسی کو نہیں پوچھنا۔ لیکن ایتھے وہ واضح کر رہا میں ایک دوجے دے اوتے فضیلت دیتی، چاہے تے فرما سکتا سی میں درجہ گھٹا کے رکھے، وہ فرما سکتا سی کہ میں ایک دوسرے تو درجہ گھٹایا ہے، وہ فرماندہ نہیں میں ایک دوجے تو درجہ ودایا ہے۔ ذرا آکھو نا سبحان اللہ۔ اللہ فرماندہ ایک دوسرے تو درجہ ودایا ہے، نتیجہ اے نکلیا یعنی کہ رب نے دسیا میں درجے ودائے گھٹائے نہیں، درجے ودائے۔ پتہ لگا رب نے دسیا کہ میں مولا ہو کے نبی دی کمی وال نسبت نہیں کردا، مولوی دی کی جرت ہے کمی وال نسبت کرے؟ بھئی جدو بھی بیان کر فضیلت بیان کر، عظمت بیان کر، عزت بیان کر، کیونکہ قرآن پاک دے اندر علماء تشریف فرمان، حضرت قبلہ مولانا محمد اکبر صاحب تشریف فرمان توڑے خطیب و امام میری تائید کرنگے، قرآن بھی تقریباً 26 انبیاء اور رسول دا ذکر ہے، تقریباً 26 انبیاء اور رسول دا ذکر۔ نبوت حلوہ درجہ ہے، رسالت اتلا درجہ، یاد رکھنا، نبوت حلوہ درجہ، رسالت اس تو اتے درجہ ہے۔ ایک عام انسان ہے نا، عام انسان وہ تمام مخلوقات تو اعلی ہے، چاہے وہ کافر ہوئے، انسان ہونے دے ناتے تمام مخلوق تو افضل ہے، لیکن جتھے ایک عام انسان دا مقام مکے نا اتھو ایک مسلمان دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے ایک عام مسلمان دا مقام مکے اتھو ایک مومن تے ولی کامل دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے ایک مومن تے ولی کامل دا مقام مکے اتھو ایک کتب دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے کتب دا مقام مکے اتھو قطب الاقطاب دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے قطب الاقطاب دا مقام مکے اتھو غوث دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے غوث دا مقام مکے اتھو غوث الاغواث دا مقام شروع ہوتا ہے، جتھے سارے کتب ابدال غوث گردنا چکا لیں اتھو شیخ عبدالقادر جیلانی دے عظمت دی ابتدا ہو۔ اللہ
اسی طرح ایک درجہ تبا تابی دا، جنہیں تابی نو ویکھے انہوں آخدن تبا تابی، جتھے تبا تابی دا مقام مکے اتھوں تابی دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے تابی دا مقام مکے اتھوں صحابی دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے ایک صحابی دا صحابی ہو جس حضور نو ویکھیا تے خاتمہ بل ایمان ہویا، جتھے صحابی دا مقام مکے اتھوں صدیق دی عظمت دی ابتدا ہوندی، تے جتھے صدیق دا مقام مکے اتھوں نبی دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے نبی دا مقام مکے اتھوں رسالت دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے رسول دا مقام مکے اتھوں اولو العزم رسول دا مقام شروع ہوندہ ہے، جتھے سارے نبی سارے رسول سارے اولو العزم گردنا جھکا لیں اتھوں آمنہ دے لال دے قدم دی ابتدا ہوئی۔ اللہ اکبر یا سمجھ آ رہی گل دی؟ بابا سے بلندہ کو سبحان اللہ۔ اور پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ آپ دے معراج دا ذکر بھی قرآن پاک اندر، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماندا میں اپنی نشانیاں دکھائیاں جناب ابراہیم خلیل اللہ نے، جبل بو قبیس تے بلا کے زمین و آسمان دے ملکوت دکھائے۔ توجہ کرنا، دکھائے کس طرح؟ اللہ پاک نے فرمایا، ماشاءاللہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں جڑے ملکوت دکھائے کس طرح؟ توجہ کرنا، علماء فرماندے جبل بو قبیس تے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے تے اینج کر کے زمین ال ویکھیا، 7 پردے چڑھ گئے، 7 زمیناں نے، 7 زمیناں دے تھلے جہنم، 7 آسماناں دے اوتے جنت۔ کتھے جنت؟ 7 آسماناں دے اوتے جنت۔ اچھا ویسے اتنے میں ایک ذوق واسطے گل کر دیا، علماء مشائخ تشریف فرمان انہاں کو دعا لین واسطے، جنت کتھے؟ 7 آسماناں دے۔ حضور علیہ السلام نے دسیا، صحابہ نو بھی اس گل دا علم سی، لیکن جدو حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کوئی ثابت کرے جدو حضور فرمایا میرے منبر اور حجرے دے درمیان ہے جڑی جگہ نا اے جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے، کسی صحابی آکھیا ہوئے تساں آکھیا جنت 7 آسماناں تو اوتے ایتھے کیویں آ گئی؟ سوال تے پیدا ہوندا ہے نا جی کہ بھائی تسی خود فرما رہے ہو یا رسول اللہ جنت 7 آسماناں تو اوتے، پھر تسی فرما رہے ہو کہ میرے حجرے اور منبر دے درمیان جڑی جگہ ہے بھی جنت ہے۔ نمبر 2، احد دا میدان حضرت حارثہ شہید ہوئے، انہاں دی لاش مبارک میرے نبی دے قدماں چ پئی، انہاں دی والدہ آئی آ کے سوال کیتا میرا پتر کتھے؟ حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر توقف کر کے نا انج رک کے نال ہی فرمایا میں لب لیا تیرا پتر کتھے؟ یا رسول اللہ کتھے؟ فرمایا تیرا پتر جنت الفردوس ہے۔ تیرا پتر کتھے؟ جنت اچھا جنت ایک نہیں، جنت الفردوس بھی ہے، جنت النعیم بھی ہے، جنت الماوا بھی ہے اور جنت عدن بھی ہے، جنتا بھی ایک جنت نہیں۔ تے ایک جنت دا طول و عرض کتنا ہے؟ جنت ارضها السماوات والارض، عرض بیان ہویا، طول بیان نہیں ہویا قرآن وچ۔ اے سٹیج نا اے طول ہے تے اے عرض ہے، ہن طول زیادہ ہوندا یا عرض؟ طول زیادہ ہوندا نا، لیکن ایتھے قرآن وچ جنت دا عرض بیان ہویا، طول بیان نہیں ہویا۔ عرض کنا رب نے دسیا کہ زمین و آسمان دے برابر ایک جنت دا عرض ہے، تے جدا عرض ایڈا طول کنا ہوئے گا؟ اے ایک جنت دا جے، ایک جنت دا تے ساریاں جنتاں تے حضور جڑا تھوڑی دیر رک کے تے نال ہی فرمایا تیرا پتر جنت الفردوس وچ، پتہ لگا چند لمحات وچ میرے نبی ساریاں جنتاں وچ نظر مار لئی سی۔ کتھے کتھے حضور دی نظر پہنچی؟ سرکار فرمایا تیرا بیٹا جنت الفردوس وچ، پیا کتھے سی؟ سرکار دے قدماں تے سرکار کی فرما رہے ہیں کتنے؟ جنت کسی صحابی نے آکھیا یا رسول اللہ تسی فرما رہے ہو جنت وچ او تے ہے پیا، کوئی ثابت کرے؟ بخاری دی حدیث ہے، بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتا بخاری۔ عشق نال پڑھ تینوں پتہ لگے۔ اتنے میرے نبی دے غلاماں نے کسی نے سوال کیتا ہے کہ تسی دسیا جنت 7 آسماناں تو اوتے، پھر تواڈے ممبر اور حجرے دے درمیان کیویں آ گئی؟ تسی دسیا جنت 7 آسماناں تو اوتے، تے پھر اے تے احد دے میدان وچ پیا، ایتھے کیویں آ گئی؟ نتیجہ اے نکلیا میرے نبی دا ہر صحابی، توجہ اس جملے تے میں نچوڑ پیش کرن لگا، میرے نبی دا ہر صحابی صدیق اکبر ہون، فاروق اعظم ہون، عثمان غنی ہون، حیدر کرار ہون،
کلا سات زبیر بلال ہوئے، پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک ہر صحابی دا عقیدہ ہے کہ جنت جیٹی بھی اچھی ہو جائے رہندی محمد دے قدماں دے تھلے۔ اللہ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اور پھر ایک گل اور، لوگ معراج پڑھ کے بھی نا کئی ایسے بھی جڑے آخدے نے یہ سارا کمال تو براق کا تھا، سارا کمال براق کا تھا۔ میں کہا چل ایک منٹ واسطے تیری گل مان لئیے بھئی جاندے ہیں تے براق سی تے واپسی تے براق کوئی نہیں سی۔ اور پھر ایک گل اور، براق اور نوریاں دا امام جبریل اے رک گئے سدرہ تے، اگے جانا والا کون سی؟ سرکار نے فرمایا سی جبریل چلیے نہ اگے، آکے بس وما منا الا لہ مقام معلوم، ساڈے چ کوئی ایسا فرشتہ نہیں جنہوں اپنے مقام دا نہیں پتا، اسی اگے نہیں جا سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بس عرض کی تھی بات سونیا، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے۔ اگے تو جبریل نو بھی نہیں پتا منزلہ کی نہیں ہے۔ اور ایک روایت چاندہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے جبریل نو پکڑ کے نا ایک قدم اگے کیتا، صرف ایک قدم، جبریل چڑیا دی طرح ہو گیا۔ حضور نے چھڑیا جاندیاں تے ایک قدم سی کیونکہ حضور کھچیا سی، تے جدو واپسی چھڑیا تے 500 سال لگ گئے۔ لوگ پریشان ہوندے نا کیونکہ سائنس کو زیادہ مندے، قرآن نو نہیں مندے۔ جی عقل نہیں مانتی، میں کہا عقل کے ماننے کے لیے عقل کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا، اگر عقل ہو گئی نا تے مننے کتوں؟ عقل نہیں مانتی۔ میں کہا عقل مندی ہے کہ مرد چ عورت پیدا ہوئے؟ بولو کدی سنیا جی؟ لیکن قرآن کی بیان کر رہا، خالق منہا زوجہا، آدم علیہ السلام دی کھبی پسلی چو بائیں پسلی چو مائی ہوا پیدا ہوئی۔ ہن ایتھے عقل نے کام کیوں نہیں کیتا؟ اور عقل مندی ہے کہ تواڈے بزرگ تشریف فرمان ہاتھ سوٹے ہوندے ڈنڈے اسا، کدی کسی بابے دے سوٹے چو سپ پیدا ہویا ہے؟ مندی عقل نہیں مندی، موسیٰ علیہ السلام دے ڈنڈے چو سپ پیدا ہویا۔ عقل مندی ہے کہ بغیر خامن دے کوئی عورت بچہ جنم دے، جناب عیسیٰ پیدا ہوئے۔ عقل مندی ہے کہ پہاڑ چو ڈاچی پیدا ہوئے، سالے دی خاطر پہاڑ چو ڈاچی پیدا ہوئی۔ ہن تسی توجہ کرنا، اگر کسی مولوی نو پوچھو کہ جناب آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، یہ کیا ہے؟ وہ آکھے گا اللہ کی قدرت۔ ہن سنتے جانا، تھوڑا میرا ساتھ دینا تے نچوڑ پورا میں کٹ دینا ہے تھے۔ ہاں توجہ نال، ہاں جی آدم بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، مولوی فوراً آکھے گا اللہ کی قدرت ہے۔ جی موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے سانپ پیدا ہوا، جی اللہ کی قدرت ہے۔ جناب عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، جی اللہ کی قدرت ہے۔ جناب حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، اللہ کی قدرت ہے۔ سالے کی خاطر پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی، اللہ کی قدرت ہے۔ انہوں آکو شرم کر، ایڈیاں قدرتاں من گئے ہیں، مصطفیٰ معراج دی رات جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، اے رب دی قدرت نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں رسول کے۔ نعرہ حیدری۔ بلکہ میں تواڈے ذوق واسطے اہل عشق دی نظر گل کرن لگا، باقی جڑے نہیں مندے انہاں واسطے میرے کول دلیل کوئی نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن کہ جنہاں دے بابے حال ویکھ کے نہیں مننے، اولاد حوالہ ویکھ کے کیویں مننے؟ کیوں جی؟ اس واسطے میں اہل ذوق دی نظر ایک گل کر دیا رانا صاحب کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی شہباز لامکانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر تے تشریف فرمان، ہزاراں دا مجمع ہے،
گفتگو دا سلسلہ جاری ہے. آپ دے ایک مرید اور آپ دے خلیفہ ابو المعالی تشریف فرمان. او فرماندے مینوں قضاء حاجت دی تکلیف ہوئی, پیٹ وچ سخت درد ہویا, ہزاراں دا مجمع, میں اٹھ کے جا سکدا لیکن میرے چ اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنی جگہ تو اٹھاں. لیکن میں حضور غوث اعظم ول ویکھیا, میں توجہ کیتی آپ ول, آپ نے میرے ول توجہ فرمائی. تے پھر اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. میرے نبی فرمایا مومن دی فراست تو ڈر, اے اللہ دے نور نال ویکھدا. حضور غوث اعظم نے کیفیت جان لی. آپ نے اپنی چادر, اپنا رومال اتار کے ابو المعالی دے اوتے سٹ دیتا. حضرت ابو المعالی فرماندے میں رومال دے تھلے آیا نا تے میں پھر اس محفل وچ نہیں سا, میں ایک جنگل وچ پہنچ گیا. میں ایک جنگل وچ پہنچ گیا. میں ادا استدلال قرآن چو پیش کر دیا کیونکہ مینوں ممبر دے تقاضے دا پتہ ہے. حضور غوث اعظم حضرت شاہ ابو المعالی فرماندے کہ میں رومال دے تھلے تے ایک جنگل وچ پہنچ گیا. اوتھے ایک ندی ویکھی. میں قضاء حاجت تو فارغ ہو کے ندی تے وضو کیتا. میرے کول چابیاں سن, او چابیاں دا گچھا میں ایک درخت تے لٹکایا. لٹکان تو بعد میں 2 رکعت اتھے نفل پڑھے, اللہ دی بارگاہ سجدہ ریزی کیتی. اے کرن تو بعد میں واپس اسی رومال دے تھلے آیا تے جو رومال ہٹایا نا تے پھر غوث اعظم دی اوہی محفل جتھے تقریر والا گفتگو والا سلسلہ چل رہا سی, جتوں چھڑیا سی اتھوں ہی اجے گل جاری سی. اے گل ہو گئی اتھوں تک. پھر ابو المعالی فرماندے نے مینوں نہیں پتا بھی کنا عرصہ لگا, کنا وقت سی, میں کیویں گیا. تے جدوں میں چابیاں چیک کیتیاں او کوئی نہ, بھول گیا. کہن لگے کچھ عرصے تو بعد میں عجم دا سفر کیتا تے 14 دنوں تو بعد میں ایک مقام تے پہنچیا. 14 دن تو بعد ایک مقام تے پہنچیا, مینوں اثرات نظر آئے, اوہی منظر اور اوہی نقشہ, او لوکیشن محسوس ہوئی جتھے پہلے میں آیا. میں جدوں ندی ویکھی میں کہتے اوہی جگہ جتھے میں وضو کیتا سی. میں جگہ ویکھی جتھے میں 2 رکعت نفل پڑھی. آکھن لگے میں چابیاں بھی اتنے رکھیاں سن, چیک کراں درخت کتے. جو سامنے ویکھا درخت اتنے چابیاں لٹکیاں سن. 14 دن جانتے لگ دن تے 14 دن واپس تے 28 دن دا سفر. پیرانے پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رومال سٹ کے اپنے نوکر نو 28 دن دا سفر ایک لمحے کرا سکدے. اے تے عبد القادر قادر دا بندہ, جے عبد القادر دی یہ طاقت ہے تو اس قادر مطلق دی طاقت آندا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, دل پر رہبر روحانی غوث اعظم جیلانی, دل پر رہبر روحانی, دل پر رہبر روحانی, دل پر رہبر روحانی. اے امت مصطفیٰ دے ولی حضور غوث اعظم. تے جے اگر بندہ آکھے نا انی جلدی انی چھیتی کیویں ہو گیا, تے میں آکھاں گا پھر 19واں پارہ سورہ نمل پڑھ. سلیمان علیہ السلام دا نوکر بیٹھا قدمہ شام وچ تے جناب سلیمان علیہ السلام نو ایک ہدہد نے پرندے نے خبر دیتی کہ فلاں جگہ میں ایک تخت ویکھ کے آیا, بڑا عالی شان خوبصورت تخت ہے, ملکہ بیٹھی ہے اور لوگ سورج دی پوجا کر دیں, او بھی سورج دی پجاریہ یسجدون للشمس من دون اللہ, لوگ دی پیروی کر دیں. سلیمان علیہ السلام نو خبر ملی تے آپ نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا, او میرے قدمہ وچ بہن والے کون ہے جڑا مینوں ملکہ بلقیس دا تخت لے آ کے دے. قال عفریت من الجن, ایک جن اٹھیا کیونکہ خشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. اللہ فرماندا میں جنہ چ کچھ جن کچھ انسان کچھ پرندے سلیمان دے تابع کر دیتے. ایک جن اٹھیا کہنے لگا جی اجازت ہوے تے انا آتی کبھی, میں لے آواں گا. پر میں دیر کنی لائیں گا. کہندا جی قبل ان تقوم من مقامی, تسی اپنی جگہ تو اٹھو, اجے سیدھے نہیں ہوو گے تے میں پہلے لے آواں. 1 منٹ واسطے صاحب تفسیر مظہری لکھ دیں 40 گز چوڑائی ہے اس تخت دی, 40 گز اونچائی ہے, 80 گز لمبائی ہے. سیسا پگلا کے زمین وچ گڈیا ہے تے 1 مہینہ جان تے لگدا ہے, 1 مہینہ واپس آن تے لگدا. 2 مہینے دا سفر. جن آدا مینوں صرف تسی اٹھ کے بخان. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا. جی کوئی بے ادبی تے نہیں ہوگی. فرمایا نہیں مینوں اس تو پہلے چاہیے. 2 مہینے دا سفر ہو سکے صرف اٹھ کے بخاؤ. فرمایا بیٹھ جا, مینوں اس تو پہلے چاہیے.
مطلب نبوت دی نگاہ ویکھ رہی سی کوئی ایسا بھی ہے جڑا اس تو پہلے لے آ سکتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جڑا اس تو پہلے لے آ سکتا ہے. تے پھر وہ جن سی نا پہلے، تے نبی نو یہ بھی پتا سی کہ لوکاں جنہ دی طاقت مننی ولیاں دی کوئی نہیں مننی. فرمایا کوئی ولی اٹھے، قرآن تعارف کراندا اٹھن والے دا کہ ایک بندہ اٹھیا. کون سی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب. او جڑی کتاب حضرت داؤد تے نازل ہوئی جدے وارث سلیمان بنے، زبور او دے وچوں کچھ جانن والا ایک، یعنی میں اے دا ترجمہ اکثر کردا ہوندا کہ سلیمان علیہ السلام دے مدرسے دا طالب علم اٹھیا. آکھن لگا آنا آتی کبھی میں لے آواں گا. فرمایا دیر کنی لائیں گا؟ آکھن لگا حضور میں جن نہیں، جنہ کولو دیر ہو سکتی ہے ولیاں کولو دیر نہیں ہو سکتی. پھر کی ہویا؟ آکھن لگا جی میں لے آواں گا. فرمایا دیر؟ کہنے لگا جی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تے بھی نہیں آکھدا اکھ بند کر کے کھولو. عادت دے مطابق، تواڈی فطرت دے مطابق جس طرح تواڈی ایک عادت ہے، اے ہر انسان پلک جھپکدا ہے، کتنا ٹائم لگدا ہے؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگدا. وہ آکھن لگا جی تسی اپنی پلک جھپکو گے نا قبل اس دے کہ تواڈی اتلی پلک تھلوی نال بعد جڑے گی، میں تواڈے ٹکڑے کھانا لا پہلے لے. بس اے میں صرف استدلال پیش کرنا سی کہ میں غوث اعظم دی کرامت سنائی، سویرے شور پی جائے جی کرامت سنائی ہے دلیل نہیں دی. میں آکے استدلال قرآن چ پیش کر دے ہاں. ہن سادے لفظ تسی دس دینا کہ کیا سلیمان کا نوکر یہاں بیٹھ کر شام میں اس نے یمن میں ہاتھ ڈالا تھا؟ مولوی صاحب آکھن گے جی بالکل ڈالا تھا. تخت لا کے رکھا تھا فلما رآہ مستقرا عنده، ہاں جی بالکل ایسا ہی تھا. انہوں آکھی او جڑا تخت چک کے لے آیا ہے اس کلمہ سلیمان دا پڑھیا ہے تے تلاوت زبور دی کیتی، تے غوث اعظم ہوئے جس کلمہ محمد دا پڑھیا تلاوت اللہ دے قرآن دی. پھر اس امت دے ولی دا کی مقام ہوئے گا؟ اس واسطے یاد رکھنا سی خوش قسمت ہاں ساڈا تعلق اس رسول نال ہے، اللہ پاک دے اس محبوب نال ہے کہ جدی امت دے بارے چ رب فرماندا کنتم خیر امہ، ساریاں امتاں تھلے مصطفیٰ دا غلام سب تو اوتے. ساریاں امتاں تو فضیلت مصطفیٰ دے غلام نو ہے. لہذا یاد رکھنا کم از کم نبی علیہ السلام دے علم تے سرکار دی عظمت تے سرکار دے اختیارات تے بحث کرن تو پہلے بندہ یہ سوچے میری اوقات کی ہے تے جدی میں گل کر رہا ہوں انہاں دا مقام. یہ تے جدو فرشتے آنا نا قبر وچ، مرنا سارے ہیں بچنا کسے نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا سارے ہیں تے قبر وچ حضور تشریف لے آنا ہے. تے پھر ادوں پہلے نمبر تے پوچھا جانا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوجے نمبر تے پوچھا جانا ماں دینو کا، تیرا دین کی ہے؟ تے تیجی واری حضور دی زیارت ہونی. ساڈے ایک بزرگ عالم دین فرماندے ہوندے کہ حضور دی زیارت ہونی، پوچھا جائے گا اسانو تے پوچھا جائے گا نا 10 اس ہستی دے بارے کی آکھے. تے جڑے دنیا چاہتے رہے سن کہ نبی کے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ، نبی کی بھی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں، نبی بھی چلتا ہے میں بھی چلتا ہوں، نبی بھی کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں، نبی بھی پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں. جدوں انہاں مرنا ہے نا تے حضور قبر وچ آنا ہے، فرشتے آکھنا اٹھ ہے ہن اپنی بوتھی ویکھ تے اے بددعا دا مکھڑا ویکھ. بلکہ میں تے پروگرام بنا کے رکھیا مرنا ضرور، میری قبر وچ بھی فرشتے آن گے مینوں پوچھن گے اس ہستی دے بارے کی آکھیا. میں تے انہاں سنیاں نو نبی دے عاشقاں نو گلیاں تے بازاراں نو جتے جتے آقا دا ذکر کیتا انہاں نو گواہ بنا کے آکھاں گا سونیا انہاں نو پوچھ لے میں تے ہر ویلے ایک ہی گل کیتی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری. اچھا ایک گل سن لو، حدیث پاک ہے المر مع من احبا. اے میرے ول ویکھو، توجہ میرے ول. المر مع من احبا، جدے نال پیار ہوئے گا حشر بھی ہو دے. تے پھر اج تسی نعت پڑھو گے عادت پکا لو تے جدو اساں قبر وچ جانا ہے فرشتیاں پوچھنا ہستی کون ہے اے دے بارے کی آکھیا جے تے عادتاً پھر اسی اوتھے بھی اللہ پاک عادت برقرار رکھنی. اساں آکھنا کہ اے ہستی او
جدے بارے چ دنیا چ لوگاں نو پیغام دتا کہ سیدہ آمینہ کے دلارے نبی غم زدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے مل کے آنکھو سب کے مشکل کشا تیری سب کے مشکل کشا تیری کیا بات. نبی پاک علیہ السلام جتوں میں گل چھڑی میں ہوتے پھر واپس آواں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل بس. عرض کی تھی بس ہے آگے منزلیں کتنی نبی جانے خدا جانے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں نے ایک گل یاد آ گئی جبریل جی یا رسول اللہ. فرمایا میرے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ نارے نمرود چ گئے جدو نمرود نے اگ جلائی اور خلیل نو جانا پیا تے ادو تو اگ چ آیا سا نا اگ گلزار ہوئی سی. جبریل آ کے جی یا رسول اللہ میں گیا سا. حضور فرمایا تو میرے بابے نال ایک گل کیتی سی یاد ہی جی آقا یاد ہے. فرمایا ریپیٹ کر دیاں آقا میں یاد ہے. فرمایا تو میرے بابے نو جاندے آکھیا سی یا ابراہیم میں اتھے چلنا جتھے تسی نہیں جا سکدے. حل لک حاجتن کوئی حاجت ہے تے دسو رب کولوں منواواں آکھیا سی یا عرض کیتی جی آقا میں ابراہیم علیہ السلام تواڈے بزرگاں نو آکھیا سی تواڈے جد امجد نو میں اتھے چلنا جتھے تسی نہیں جا سکدے. آقا فرمایا لے جبریل پھر اج میں اتھے چلوں جتھے تو بھی نہیں جا سکدا. آقا فرمایا اج اتھے چلیاں جتھے تیری بھی پہنچ نہیں. حل کا حاجتن اگر تیری کوئی حاجت ہے تے مینوں دس میں منوا کے آواں. اگلی گل سنو گے تے کلیجے ٹھنڈے ہو جان گے. جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے اللہ پاک دی بارگاہ وچوں منظور کروا کے لے آیا جے نوٹیفکیشن جاری کروا کے لے آیا جے. آقا نے فرمایا اے جبریل بیان کر میں اللہ دی بارگاہ وچوں منظوری لے کے آواں. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ سرفروش ماشاءاللہ سرفروش علماء اہل سنت تمام علماء اہل سنت کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے اس محفل میں آمد پر خوش آمدید. ماشاءاللہ. برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری منور حسین صاحب قادری اور حضرت علامہ مولانا احمد علی چشتی صاحب اور دیگر مہمان جتنے آپ تشریف لے آئے تمام مرحبا صد مرحبا. گل کتے پہنچی تقریر ختم ہون لگی اچھی وان اللہ کو سبحان. آقا کریم نے فرمایا کہ 10 جبریل کیڑی خواہش. علماء فرماندن کہ حضور علیہ السلام نے جبریل نو اصلی حالت وچ ویکھیا معراج دی رات. جبریل دا 600 پر ایک پر کھلے سورج طلوع ہو کے ڈوب جائے لیکن ایک کرن نو عبور نہیں کر سکتا. یعنی کہ ایک کرن دے پر نو عبور نہیں کر سکتی. اتنا وسیع و عریض زمین و آسمان دے برابر ایک پر. اگر او پر کھولے تے پوری دھرتی نو کج لے. ایک پر کھولے. حضور فرمایا میں اکھاں نال ویکھ کے او دا 600 پر سی. جبریل جڑی خواہش کیتی نا عاشقو سنو گے مچل جاؤ گے. آقا فرمایا اے جبریل خواہش دا اظہار کر. عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ دی بارگاہ وچوں اے منظوری کرا کے آیا جے کہ قیامت دا دن ہوئے تواڈی امت دا پل صراط تو گزر ہوے گا. ہر نبی دی امت گزرے گی ہر کوئی گزرے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر کوئی پل صراط تو گزرے گا
آقا میں جبریل دی خواہش ہے جدوں تواڈے غلاماں دی واری آئے اللہ میری ڈیوٹی لائے مینوں آرڈر کرے اے جبریل پر کھول میں پل کھول کے پل صراط اور جہنم دی اگ کج لواں تواڈا غلام میری کنڈ تے پیر رکھ کے درود پڑھدا ہویا جنت داخل ہو اللہ اکبر آقا کریم جبریل دا پیغام سن لیا پھر نبی پاک اگلے سفر واسطے گل لمبی شارٹ کرا چند منٹاں مکمل آقا فرمایا ایک رف رف نور دا بچھونا آیا اچھا ایتھے ایک گل اور بھی ہے قبلہ منور حسین صاحب بڑا ذوق رکھ دیں ایسی گفتگو دے بارے اور انہاں دی نظر میں گل کراں کہ کچھ لوگ آخدیں جی اگر نبی نور تھے تو نور تو سواری کے قریب نہیں جاتا میں کہا پتر گل کر کے آپ پھنس گئے ہیں آکھے وہ کیسے میں کہا جبریل کی سی آکھے نور تو میں کہا جنت جو سواری لے کے تے وہ آیا سی کی خیال ہے پھر جی معراج سوئے ہوئے ہوا تھا میں کہا سوتا بندہ تے سواری کر ہی نہیں سکتا نہیں سمجھے سمجھ گئے نا گل اور پھر سواری ہوندی عزت واسطے سواری کس واسطے ہوندی عزت واسطے سواری دا اہتمام اس تو ہویا کہ او دے وچ عزت سی تواڈے کول دو مہمان آن ایک پیدل آئے تے ایک سواری تے آئے عزت نیچرلی طور تے سی کدی کردے ہیں سواری والے سواری عزت دے طور تے سی گل جویں میں اگے کیتی اے سواری تے رک گئی سی اوتھے جتھے جبریل ٹھہر گیا سی اگوں سونا کیویں گیا سی تے سرکار دی واپسی کیویں ہوئی سی میرا نبی سواریاں دا محتاج نہیں پھر گل ایک اور بھی میں پیش کر دیا حضور علیہ السلام تے براق تے سوار ہو کے مسجد اقصی پہنچے تے 1,00,000 انبیاء صفا بنا کے کھلوتے ہیں انہاں وچ جناب آدم بھی نے جناب ابراہیم جناب عیسیٰ جناب موسیٰ جناب عیسیٰ یحییٰ جناب ادریس یہ سارے پیغمبر نے تے پھر حضور علیہ السلام مسجد اقصی تو جدو اگلا سفر شروع کیتا آدم مسجد اقصی وچ سن حضور فرماندے میں پہلے آسمان تے پہنچے آدم اتھے کھلوتے سن حضور تے براق تے سن تے آدم کدے تے گئے سن پھر آقا فرماندے میں دوجے آسمان تے پہنچا عیسیٰ و یحییٰ اتھے مسجد اقصی وچ بھی سن تے اتھے بھی سن پھر حضور فرماندے میں تیسرے آسمان تے گیا یوسف اتھے اقصی وچ بھی سن تے اتھے بھی سن حضور تے براق تے گئے یوسف کدے تے گئے ادریس علیہ السلام مسجد اقصی وچ بھی چوتھے آسمان تے بھی ہارون علیہ السلام مسجد اقصی وچ بھی پنجویں آسمان تے بھی موسیٰ مسجد اقصی وچ بھی چھٹے آسمان تے بھی ابراہیم مسجد اقصی وچ بھی ستویں آسمان تے بھی اے تے او نے جنہ حضور دے پیچھے پڑی جے مقتدیاں دا اے شان ہے امام دا کی مقام ہے مقتدیاں دا مقام ہے تے پھر امام دا کی مقام ہوئے حضور علیہ السلام امام نے سارے نبیاں دے اور ہر نبی نال ملاقات جناب یوسف دی ملاقات ہوئی نا تے اہل عشق لکھ دیں کہ جناب یوسف حضور دے قریب آ کے آکھن لگے جی تیسرے آسمان تے میں یوسف میں او ہاں جنوں ویکھ کے بیبیاں ہاتھ کٹے قطعن ایدیہن اور جن ہاتھ کٹے نا انہاں یوسف علیہ السلام تے ایمان نہیں سی لے آندا اس وقت جس وقت آپ دی زیارت کر رہی ہیں او ویکھ رہی ہیں تے قطعن ایدیہن جس وقت انہاں جمال یوسف کے ہاتھ کٹے وقلنا خاش للہ ما ھذا بشر حیران ہو کے آکھن لگیاں اے بشر ہے اے کلمہ تعجب آکھن لگیاں اے بشر نہیں یوسف دا چہرہ دیکھ کے او کراڑیاں آکھن لگیاں اے بشر ایتھے کلمہ پڑھ کے لوگ آدھے نبی بشر ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم یہ بشر نہیں ہے تے کوئی رب دا مقرب فرشتہ ہے او یوسف جڑے چہرے تو نقاب چکن نا تے 3 مہینے لوکاں نو بھوک ہی نہ لگے حسینہ دا شہنشاہ جدے تے ملکہ مصر فدا ہو گئی
حضور دے سامنے آیا تے پتہ کی اہل عشق دی گل ہے. جناب یوسف فرمان لگے, جناب یوسف آقا نو عرض کر دین کہ میں یوسف مینوں ویکھ کے بیبیاں ہاتھ کٹے, میرے حسن دے چرچے مصر وچ کنان وچ, مینوں جیڑا ایک واری ویکھدا 3 مہینے بھوک نہیں لگدی سیدی یا رسول اللہ, پر جدوں میں تانوں ویکھیا میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ بے شک حسن زیادہ میرا تے کل جہانا نالو نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفانا. آقا میری زلف دا ایک وال ایک پاسے, تہاڈی زلف دا ایک وال ایک پاسے, میرا پورا حسن و جمال ایک پاسے. اور علامہ کاشفی نے لکھیا کہ جس وقت جبریل حضور علیہ السلام نو براق تے سوار کر کے بطحائے مکہ وچ لے کے آئے تے اوتھے 70,000 فرشتہ اسرافیل لے کے کھڑا ہے, 70,000 فرشتہ میکائیل لے کے کھلوتا ہے, ہر فرشتے دے ہاتھ وچ مشعل ہے. اتنے لوگ آتے ہیں میلاد کا جلوس کہاں سے نکالا؟ میں کہا تو میلاد تو تنگ ہے, فرشتہ معراج دا جلوس کڈیا, مشعل بردار جلوس. پڑھ علامہ کاشفی نے, آپ لکھ دیں 70,000 فرشتیاں دی فوج میکائیل و اسرافیل دے نال, ہر فرشتے دے ہاتھ وچ قندیل روشن, شمع روشن. اور شمع اے عام شمع نہیں, اے تواڈی میری بنائی لگائی اگ نہیں, بلکہ اللہ دے نور والی شمع او لے کے کھلوتے. جدوں آقا تشریف لے آئے میرے اعلی حضرت ادا ترجمہ انج کر دیں کہ بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کے. جدو آقا تشریف لے آئے اور ساریاں شمع دی روشنی ماند پہ گئی, سب شمع بجھ گئی, میرے آقا دے چہرے دی روشنی غالب آ گئی. ہر فرشتہ حیرانگی نال ویکھدا. اللہ پاک نے فرمایا اے جبریل سنا, عرض کیتی مولا ساری شمع بجھ گئیں, مصطفیٰ دے چہرے دی لائٹ غالب آ گئی. اللہ نے فرمایا اے جبریل میں یار دے حسن تے 70,000 پردہ حائل کیتا, اجے سارے نہیں چکے, حالی تے میں ایک پردہ چکیا, اجے ایک پردہ چکیا, اجے ایک پردہ چکیا ہے. تے کنیاں شمع سن 1.5 لاکھ دے قریب, کنیاں 1.5 لاکھ دے قریب شمع ساریاں بجھ گئیاں. میرے اعلی حضرت فرماندے ہن تانوں سمجھ آئے گی کہ بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا. تسی کہہ چھڈو ہمارا نبی, ایک باری محبت نال اونچی آواز نال کیا جے, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. گج بج کے آکھیا جے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ. میرے اللہ نے میرے آقا نو شانہ دتیاں, ختم نبوت دا تاج سر تے سجایا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے اعلیٰ حضرت ترجمہ کیتا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا
میرا ساتھ دیو، تھوڑا ساتھ دیو تاکہ ایک دو گلاں اور کر جاواں۔ ایک باری محبت نال پڑھیا جائے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اور پھر اعلی حضرت کی فرماندے، اللہ پاک دا کلام بھی پڑھدا جا تے اعلی حضرت دا ترجمہ بھی سندا جا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اعلی حضرت ترجمہ کر دیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ سون اللہ دا قرآن، عظمت مصطفیٰ سمجھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ۔ جدو آقا دی واری آئی فرمایا ورفع بعضهم درجات۔ اعلی حضرت ترجمہ کیتا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اعلی حضرت ترجمہ کیتا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا۔ کچھ تسی بھی ڈیوٹی نبھاؤ محبت نال، جڑے جڑے میرے نبی دے نوکر بیٹھے ہو اچھا پڑھو یا جھکا پڑھو ضرور۔ سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ۔ اللہ پاک فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب کوئی منگتا خالی جھولی لے کے آئے، آئے خالی لے کے جائے بھر کے، منگتے نو خالی نہیں لوٹانا۔ میرے اعلی حضرت ترجمہ کیتا، کی ترجمہ کیتا کون دیتا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ سب چمک والے، اے قبلہ میں تمام اہل علم دی نظر گل کرن لگا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ سادے بندیاں نو سمجھان واسطے پڑھے لکھے سمجھ گئے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کی، سب چمک والوں سے مراد انبیاء۔ اجلوں میں چمکا کیے بھئی جنہاں نو انہاں ہدایت دیتی، اللہ پاک نے انہاں دے سبب جنہاں لوگاں نو ہدایت دیتی، انہاں لوگاں کچھ نہ کچھ انسانیت سی، تے جنہاں نو میرے نبی وقت دا امام بنایا انہاں نہیں سی پتہ ماں دا مقام کی، بیٹی دا مقام کی۔ اتھے اعلیٰ حضرت کی فرما رہے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے بھئی جنہاں انہاں نو رائے راستے لائے، انہاں کچھ نہ کچھ انہاں نو پتہ سی کہ انسانیت کی، تے جنہاں نو میرے نبی رائے راستے لایا او تے او لوگ سن کہ جس عورت دا خاوند مردہ سی پتر نال نکاح کر دیندے سی۔ میرے اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، پر اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ جو عزت جو عظمت اللہ میرے آقا نو عطا کی تھی اور کسی نبی تے رسول نو عطا ہی نہیں۔
ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی اپنی مثال آپ یاد رکھنا، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرما دیتا ورفع بعضهم درجات، عزت عظمت سارے نو دیتی، تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، جو مقام میرے آقا نو دیتا ہے۔ ہن آ گیا میں آخری مراحل وچ، نبی پاک علیہ السلام اور امام رازی تفسیر کبیر دے اندر لکھتے ہیں، امام فخر الدین رازی، اور اے جڑے نہیں مندے انہاں دا آئیڈیل مفسر ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھ دیں کہ قیامت دے دن ہوئے گا نا، اللہ دی عدالت لگے گی، عدالتاں اتھے بھی لگ دیاں، اگر کوئی وکیل اپنا کلائنٹ لے کے جج نو آکے جج صاحب اے باقی مقدمے جانن تے تسی جانو، ذرا میرے کلائنٹ نو چھیتی چھیتی فارغ کرو، کی ہوئے گا؟ کیوں رانا صاحب؟ تو انہیں عدالت لگے گی، انج ہی ہے نا۔ اگر ایتھے جج نو صرف اینا آکھ دینا کہ بھائی جی ذرا میرے کلائنٹ نو جلدی فارغ کرو، میرا موکل ذرا مینوں جلدی ہے، باقی جانو تے تسی تو دے تے توہین عدالت اس جملے تے۔ امام فخر الدین رازی فرماندے سب تو وڈی عدالت حشر دے میدان وچ لگنی، اوتھے مصطفیٰ کریم اپنے غلاماں دی وکالت کرنی تے حضور اللہ دے سامنے عرش دے سامنے آ کے عرض کرنی، مولا اے تو جان تے باقی نبی تے انہاں دی امتاں جانن، ذرا میرے نوکراں نو چھیتی چھیتی ویلیاں کر۔ اور مولوی انور شاہ کاشمیری دیوبندی نے جڑا دے تے تبصرہ کیتا کمال کر دی، او مولوی انور شاہ کاشمیری لکھدا ہے کہ اے دعا نہیں، اے دعا، کیونکہ دعا پتہ کی ہے عاجزی انکساری، دعا تے ترلا ہوندا ہے، مہربانی کر مولا، مہربانی کر، کرم کر، مولا شفقت فرما، مولا میرے غلاماں تے جے آکھنا کہ باقی جانن تے تو جانے، ذرا میرے غلاماں نو جلدی ویلا کر۔ مولوی انور شاہ کاشمیری لکھیا اے دعا نہیں، میرے نبی دی ادا ہے، اے دعا نہیں حضور دی ادا ہے۔ تے پھر جدے ایک اشارے نال قبلے بدلے، جدے ایک اشارے نال چند کلیجہ چیر کے قدمہ چا گیا، جدے ایک اشارے نال ڈوبیا سورج پلٹ آیا، جدے ایک اشارے نال درخت چل کے قدمہ چا کے مصطفیٰ دی رسالت دی گواہی دے، جدے اشارے نال پتھر پانی تیر کے آ جائے، او دا اکو اشارہ ہونا ہی حشر دے میدان۔ آقا کریم نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ ولا فخر، سرکار فرماندے سب تو پہلے میں شفاعت کرنی، میری کیتی شفاعت قبول ہوے گی۔ اور آقا فرمایا انا اول من یحرک خلاق الجنہ، سرکار فرمایا سب تو پہلے میں جنت دا زنجیر کھٹکھٹانا۔ آقا نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، میں رسولاں دا قائد ہوواں گا، ادے تے فخر نہیں۔ میں آکھیا آقا رسولاں دے قائد فخر کیوں نہیں؟ آواز آئی میں فخر کیوں کراں؟ فخر او کرن جنہاں دا قائد محمد ہے، فخر او کرن جنہاں دا قائد میں کیوں فخر کراں؟ کیونکہ اعلیٰ ادنا تے فخر نہیں کردا، ادنا اعلیٰ تے فخر کردا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم و دونہ ولا فخر، حضور فرمایا لواء حمد ہونا میرے ہاتھ وچ، آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی دی امت حضور دے جھنڈے دے تھلے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا آپ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچیا، آپ فرماندے حشر دا میدان، آقا اگے اگے غلام پیچھے پیچھے، لوائے حمد سرکار دے ہاتھ وچ، غلام جھنڈے دے تھلے، منظر کی ہوے گا نور آنکھوں میں۔ ہن کوئی بولے نہ بولے تقریروں جی مک گئی کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اے حشر دا میدان دسے گا اور ہر غلام دا چہرہ دسے گا۔ اے صرف حشر دا میدان نہیں، اے دنیا وچ بھی شکلاں دس دیندیاں جہدا تعلق ہے نال۔ اے دو شعر نے حضرت پیر نصیر الدین نصیر دے، ساری تقریر دا نچوڑ۔
گل اشرتے مک گئی نا. پیر نصیر فرماندے کہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ایک باری مصطفیٰ لے بولن مصطفیٰ والوں کے اور روز محشر میرے اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے. اور پھر دوزخ پکار اٹھے گی مولا گناہگار تے بڑے سن میرے وچ گھٹ آئے کتھے گئے. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہے کہاں. ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. ذات حق بولی مل کے آنکھوں ذات حق محمد نے سنبھالے ہوں گے. اور دنیا میں ان کی محبت سے نصیبہ چمکا قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہو. قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. میرے اعلیٰ حضرت پورا کلام لکھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سارا کلام دو دو مصرے لکھ دے گے آخر تے مقطع لکھیا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. اگو قلم روک دیتی خاموش ہو گئے. کسی پوچھیا جی اگلا مصرا ہر شعر دے دو مصرے ایدہ ایک کیوں؟ فرمایا یہ احمد رضا قبر میں پورا کرے گا. کیوں کیویں؟ کہ تجھے سمجھے نہیں مجھ سے خدمت کے قدسی او فرشتے قبر ہی چاہن گے آکھن گے ہاں رضا. او سارا لکھتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا ہاں رضا. تے میں اٹھ دیا نال کہاں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں آکھاں گا سونے ساری زندگی یہی تے کام کیتا تے اتنے بھی یہی دسنا. تو حاضرین کرام لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. میری دعا ہے اللہ پاک تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے. وما علیہ